بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نساء کا 5واں رکوع ہے اور آیت نمبر 26 ہے۔ یہاں سے آج انشاءاللہ درس کا آغاز کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کھول کر بیان کر دے اپنے احکام تمہارے لیے اور چلائے تم کو ان کامیاب لوگوں کی راہوں پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات بتائے، پچھلے رکوع میں ہم نے حرمات کا تذکرہ پڑھا اور اس حوالے سے گفتگو ہوئی کہ کن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے دائمی طور پر ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے، اور کون سی عورتیں وہ ہیں کہ جن کے ساتھ عارضی طور پر نکاح کرنا ممنوع ہے، اور وہ سبب اور وہ وجہ اگر ختم ہو جائے تو ان عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ وہ خواتین کہ جن سے دائمی طور پر نکاح حرام ہے، وہی عورتیں ہوتی ہیں کہ جو ہماری محرم ہوتی ہیں اور ہم ان کے محرم ہوتے ہیں، اور جن خواتین سے زندگی کے کسی موڑ پر بھی نکاح کیا جا سکتا ہو، یعنی جن سے عارضی نکاح منع ہے، یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو محرم نہیں ہوا کرتی، یعنی وہ ہمارے لیے محرم نہیں ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ ہم سے پردہ کریں اور ہمیں بھی ان سے دور رہنا چاہیے۔ اور اس رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک اس طبقے کا تذکرہ فرمایا کہ جو اس ماحول اور معاشرے کا پسماندہ طبقہ تھا، وہ طبقہ کہ جس کو ہم غلام اور باندی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اور جن کے ساتھ بڑا ظلم و ستم ہوا کرتا تھا۔ اسلام نے اپنا طریقہ جو بتایا اور جو احسانات فرمائے، اس کا جو ایک منظر ہے وہ اللہ نے یہاں بھی پیش کیا۔ ہم نے یہ پڑھا کہ وہ خواتین جو آزاد ہیں، آزاد عورتیں اور آزاد مرد جو ہیں، ان کی سزا بدکاری پر اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے؟ 100 کوڑے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہوں، اور اگر شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا رب کائنات نے سنگسار کرنا رکھا ہے، ان کو رجم کیا جائے گا۔ لیکن وہ جو پسماندہ طبقہ، غلاموں والا طبقہ، غلامی اور کنیز، ان کے لیے رب کائنات نے جو سزا مقرر فرمائی وہ نصف مقرر فرمائی، یعنی 100 کوڑے کے بجائے 50 کوڑے ان کو لگائے جائیں گے، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، ان کی سزا اللہ نے یہی رکھی۔ یعنی اس میں واضح کیا کہ ہمارے ماحول اور معاشرے کا ایک الگ ہی سسٹم ہوتا ہے۔ ہم مراعات جو ہیں اس طبقے کو دیتے ہیں جس کے پاس مال ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، اسٹیٹس ہو، معاشرے کے اندر اس کا بڑا نام ہو، اس کو مراعات دی جاتی ہے۔ لیکن اسلام ایسا نہیں کرتا۔ اسلام پسماندہ طبقے کو زیادہ مراعات دیتا ہے، ان کا زیادہ خیال رکھتا ہے۔ جہاں جس کو جتنا گناہ میں مبتلا ہونے کا زیادہ خطرہ ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، دین اسلام نے قوانین ایسے رکھے ہیں کہ جن کے اندر بڑی لچک پائی جاتی ہے۔ اور زمانہ جاہلیت کی جو رسمیں تھیں، عادات تھیں، وہ اس دور میں بھی منع تھیں۔ وہی عادات، وہی رسوم و رواج اگر آج کے دور میں بھی ہوں تو دور جدید کی جاہلیت کے اندر بھی ان چیزوں کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ چنانچہ پچھلے رکوع میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو ہے سوتیلی ماں کے ساتھ بھی جو ہے نکاح کر لیا جاتا تھا، یعنی باپ کا انتقال ہو جاتا تو وہ ماں جو ہوتی تھی وہ بھی ورثے میں مل جاتی تھی، اور بڑا بیٹا جو اس سے نکاح کر لیا کرتا تھا، زبردستی نکاح کر لیا کرتا تھا۔ پھر حکم نازل ہوا تو زبردستی بند ہو گیا معاملہ، پھر رضامندی سے ہونے لگا، اللہ نے اس کو بھی ممنوع قرار دے دیا۔
تو یہ جاہلیت چاہے اس دور کی ہو یا آج کے دور کی ہو، آج بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ خصوصاً ہمارا جو دوسرا حصہ بر صغیر کا ہندوستان ہے، انڈیا کا حصہ ہے، میں نے سنا ہے کہ وہاں پر یہ آج بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بھائی جو ہیں انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، کہنے لگے کہ یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص جو مسلمان تھا وہ یہاں پاکستان سے انڈیا گیا اور انڈیا میں جا کر اس نے اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کیا۔ وہ مسلمان کہاں سے رہا؟ وہ تو دائمی حرام عورتیں، یہ وہ عورتیں کہ جو دائمی طور پر حرام ہیں۔ اور قرآن جو ہے ایک زندہ کتاب ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا جو ہمارے ذہنوں کے اندر طرح طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں، وہ شیطان ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ جی یہ تو 1400 سال پہلے کا اس کے اندر بیان ہے، نعوذ باللہ۔ وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو 1400 سال کے بعد کیا ہوگا یہ پتہ نہیں تھا۔ جس رب کائنات نے 1400 سال پہلے کے حالات اور واقعات ہمیں بتائے ہیں، وہ 1400 سال کے بعد کیا اس کے بعد کے بھی حالات سے واقف ہے، اس کو معلوم ہے کہ کیا ہوگا۔ تو رب کائنات نے اپنی زندہ کتاب کے اندر، جس کو قیامت تک کے لیے آخری کتاب بنا کر بھیجا ہے، ان تمام مسائل کا حل رکھا ہے کہ جو ہمیں روزمرہ زندگی میں درپیش ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں ان احکامات کی وجہ بتائی ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی سمجھتے جائیں کہ بہت سارے لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے یہ غلط فہمی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں شاید کہ غلام باندی یہ جو سسٹم تھا یہ تو ایسا تھا کہ نعوذ باللہ ایک طرح سے بدکاری سر عام ہو۔ ایسا نہیں ہے، پہلے بھی میں نے یہ بات بتائی اور اس کی وضاحت مزید آپ کے سامنے یہ پیش کر دوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور رحم ہے انسانیت پر۔ غلام اور باندیاں کیسے بنتے تھے؟ عمومی طور پر اس وقت کا طریقہ یہ تھا کہ جب جنگیں ہوتی تھیں تو مخالف جو جنگ ہار جاتا، اس کے جو مرد، اس کی جو عورتیں قید میں آ جاتی تو وہ غلام اور باندی بنا لیے جاتے تھے۔ صرف غلام باندی نہیں بنا لیے جاتے تھے، اسلام نے اس کے لیے طریقہ وضع کیا۔ یعنی وہ تو غلام باندی بنا کر اس وقت کے دور کے جو حکمران تھے وہ تو ظلم اور زیادتیاں کیا کرتے تھے، لیکن اسلام نے اس کا حل نکالا کہ آخر اس طبقے کا حل کیا ہو۔ اس کا حل ہمیں بتایا، ایک تو یہ بتایا کہ جو قیدی بن جائیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے قیدیوں سے تبادلہ کر لیں، اپنے قیدی ان سے لے لیں اور ان کے قیدی ان کو واپس کر دیں۔ دوسرا حل یہ بتایا کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں اور فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں، ان کو جانے دیں، آزاد کر دیں۔ اور ان جو طریقے ہیں ان میں سے ایک حل یہ بتایا کہ آپ اس کو غلام اور باندی بھی بنا سکتے ہیں، غلام اور باندی بھی بنا سکتے ہیں۔ اب جن کو غلام بنا لیا گیا، باندی بنا لیا گیا، اب یہ ایک حکومت پر ایک بہت بڑا بوجھ، کیسے اس کو ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ اسلام نے اس کا حل کیا بتایا کہ ان کو حکومت جو ہے لوگوں میں تقسیم کر دے گی، اور صرف تقسیم نہیں کرے گی بلکہ اس کے حقوق بتائے کچھ پھر کہ اس کا حق کیا ہے۔ جو خود کھاؤ گے وہ اس کو کھلاؤ گے، جو خود پہنو گے وہ اس کو پہناؤ گے، اس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر نہیں ڈالو گے، اگر کوئی ایسا کام دو گے تو خود بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے۔ یہ ساری چیزیں اس کے حقوق متعین کیے پھر کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ کسی کو غلام دے دیے جاتے تھے، کسی کو باندی، یعنی حکومت جس کو وہ دے یعنی وہ مالک بن گیا، جس کو حکومت نے دے دیا وہ مالک بن گیا، یعنی حکومت کی طرف سے ایک اتھارٹی ملتی تھی کہ جی یہ آپ کے حوالے ہے۔ اب وہ مالک بن جاتا تھا، جو مالک بنتا تھا اب اگر اس کی ملکیت کے اندر کوئی باندی گئی ہے تو وہ اس کے لیے حلال ہوتی تھی، اس کے لیے، صرف اس کے لیے جو اس کا مالک ہے، بس کسی اور کے لیے نہیں۔ ہاں اگر مالک سے کوئی اجازت لے اور اجازت لے کر اس کی باندی سے نکاح کر لے، اب اس مالک کے لیے بھی وہ جائز نہیں ہے۔ یعنی مالک اس سے خدمت تو لے سکتا ہے لیکن وہ میاں بیوی کے تعلقات اس کے ساتھ قائم نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک اصول اور قاعدہ طریقہ ہے۔ یہاں جدید دور کی وہ جاہلیت نہیں ہے
کہ قیدیوں کو کیوبا کی جیل کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، پنجروں کے اندر، جس طرح جانوروں کو بند کیا جاتا ہے، وہاں انسانوں کو بند کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ہم بڑے تمدن اور تہذیب والے لوگ ہیں۔ ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ اسلام نے قیدیوں کے حقوق کیا مقرر کی، اور وہ کیوبا کے اندر اور کئی دیگر ایسے جیلوں کے اندر مسلمانوں کو جن کو بند کیا اور پنجروں کے اندر رکھا گیا، ان کو یہ حق بھی اس جدید جاہلیت نے نہیں دیا کہ وہ اپنا وکیل بنا سکیں۔ مجھے بتائیے کہ اسلام کا یہ احسان ہے یا نہیں ہے کہ جس نے ان کا خیال رکھا ہے، ان کے لیے حقوق مقرر کیے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بتایا ہے کہ یہ جو احکامات دیے ہیں، یہ حرمت کا بیان، یہ حلت کا بیان کہ یہ حلال ہیں یہ حرام ہیں، عمومی طور پر انسان یہ سمجھتا ہے جب اس پر کوئی قیود پابندیاں لگائی جاتی ہیں، وہ سمجھتا ہے شاید یہ بہت مشکل ہے میرے لیے کام، ناگوار محسوس ہوتا ہے اس کو۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ یہ ساری قیود، یہ پابندیاں جو لگائی گئی ہیں، اس میں تمہارا بھلا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کھول کر بیان کر دے اپنے احکام تمہارے لیے اور چلائے تم کو ان کامیاب لوگوں کی راہوں پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ یعنی یہ طریقہ وہ طریقہ ہے جس پر تم سے پہلے اللہ کے انعام یافتہ لوگ جو عمل کرتے رہے، یہ وہ طریقہ ہے، یہ کامیابی والا طریقہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو پھر تمہیں ان پہلے انعام یافتہ لوگوں کے طریقے پر چلنا ہوگا، جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے پہلے سورہ فاتحہ میں دی، جہاں ہم دعا مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ مولا اب راستہ سیدھا کون سا ہے؟ اللہ نے خود بتایا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب اللہ ان لوگوں کا راستہ بتا رہا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے اللہ کے ان احکامات پر عمل کیا تھا، ان احکامات کی پابندی کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم ان کے راستے پر چلو۔ اور اللہ مزید کیا چاہتا ہے؟ اور اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے، وہ اپنی رحمت سے تم پر توجہ فرمانا چاہتا ہے، اس لیے یہ احکامات اس نے دیے ہیں۔ یعنی ان کی پابندی کرو گے تو رب کی رحمت تم پر متوجہ ہو جائے گی، تم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونے لگے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ یہ جتنے احکامات دیے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، جو بنانے والا ہے وہ زیادہ جانتا ہے۔ فرمایا کہ وہ جاننے والا بھی ہے، وہ حکمت والا بھی ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہتے ہیں کہ حکیم کا کوئی بھی کام جو ہوتا ہے حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ ایک حکیم جو ہے وہ کوئی بھی عمل کرتا ہے حکمت سے خالی ہوتا ہے؟ نہیں، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ تو جس نے پوری کائنات کو حکمت عطا فرمائی ہو، وہ خود کیسا حکیم ہوگا، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ اس کا ہر حکم، اس کی ہر بات کیا ہے؟ حکمت سے بھرپور ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر۔ اللہ یہ چاہتا ہے، تم پر رحمت فرمانا چاہتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تمہیں اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں بننے دینا چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم دوسرے راستے کو اختیار کرو۔ انعام یافتہ لوگ جو ہیں، جن پر اللہ نے انعام کیا، ان کے راستے کو چھوڑ دو، ٹیڑھے راستوں کو اختیار کر لو۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہود تھے، نصارہ تھے، مشرکین تھے، منافقین تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے، عورتوں کو حصہ ملنے لگا وراثت میں، اور منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کو جائز قرار دے دیا کہ اگر وہ طلاق دے دیتا ہے اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کو ممنوع قرار دے دیا، دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ اس طرح کے بہت سارے ایسے احکامات جو اللہ نے نازل فرمائے تھے اور اس ماحول اور معاشرے کے اندر رچے بسے ہوئے تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ایسے میں کیا طریقہ ہوتا ہے؟ لوگ مخالف بن جاتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف خوب پروپیگنڈا ہونے لگا، اور کہنے لگا جی یہ دیکھو یہ نئی نئی باتیں آنے لگی ہیں، نئے نئے باتیں، نئے نئے طریقے۔ اس بندے نے
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہود و نصارہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے اس نے تو ٹھان لی ہے کہ اس نے ہمارے خلاف ہی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ان کے ہاں یہ سب چیزیں جائز تھیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے تھے اس میں تو ان کو حرام قرار دے دیا تھا، ناجائز قرار دے دیا تھا، تو خوب طوفان بدتمیزی انہوں نے اٹھایا اور شور مچایا اور لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے لگے، کہنے لگے جی یہ دیکھیں یہ ہمارے آبا و اجداد ایسا کرتے رہے، یہ کرتے رہے، اور آج یہ بندہ آ کر اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ نے بتایا، کیا فرمایا؟ اللہ چاہتا ہے کہ اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشوں کی، جو اپنی خواہشات کے غلام بن کر رہ گئے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ کہ تم حق سے بالکل منہ موڑ لو۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم حق پر نہ چلو، سیدھے راستے کو چھوڑ دو، شیطان کے راستے کو اختیار کر لو، وہ تو یہ چاہتے ہیں۔ اس لیے تمہارے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں پیدا کرتے ہیں۔ اور مزید کیا چاہتا ہے اللہ؟ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ چاہتا ہے کہ ہلکا کرے تم سے پابندیوں کا بوجھ۔ اللہ تو تم سے پابندیوں کے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ کیوں ہلکا کرنا چاہتا ہے؟ اور پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے انسان بڑا کمزور ہے، اس لیے اس نے دین اسلام کے اندر تو بڑی آسانیاں رکھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے نکاح سے منع نہیں کیا بلکہ اس کی ترغیب دی ہے، اس لیے اللہ جانتا ہے کہ انسان کمزور ہے، یہ عورتوں کی طرف مائل ہوگا، لہٰذا اللہ نے انسان کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے یہ پابندی عائد نہیں کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی آئے، انہوں نے کوئی شادی نہیں کی، وہ دنیا کے اندر رہے، جتنا عرصہ رہے بغیر شادی کے رہے، اور پھر دنیا سے تشریف لے گئے، آسمانوں پر قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، پھر وہ شادی کریں گے۔ لیکن یہ جو ان کی زندگی ہے دنیا کے اندر، اس میں انہوں نے کوئی شادی نہیں کی۔ اب اللہ نے ہم پر یہ پابندی نہیں عائد کی کہ تم شادی نہیں کر سکتے، تب تم متقی بنو گے۔ یہ احکامات مشکل ہوتے ہیں نا بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کی نہ صرف اجازت دی، اس کی ترغیب دی، بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو نصف ایمان قرار دیا، نصف ایمان، اس سے نصف ایمان انسان کا بچ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آسانیاں دیں۔ اور کیا آسانیاں دیں؟ پہلے لوگوں کے لیے یہ آسانیاں نہیں تھیں، اللہ نے ہمیں یہ آسانیاں دیں کہ اگر پانی نہ ہو تو فرمایا کہ ٹھیک ہے پانی نہیں ہے تیمم کر لو، اور اگر تم سفر میں ہو، روزہ رکھنے میں مشقت ہوگی، اللہ نے آسانی فرمائی کہ ٹھیک ہے سفر میں تم روزہ نہ رکھو، بعد میں اس روزے کو رکھ لو، جب مقیم ہو جاؤ تو بعد میں اس روزے کو رکھ لو۔ پہلے لوگوں کے لیے یہ آسانی بھی نہیں تھی کہ وہ زمین میں کہیں بھی نماز پڑھ لیں، عبادت کر لیں، بلکہ پابندی تھی کہ وہ عبادت گاہ کے اندر ہی آ کر عبادت کر سکتے ہیں بس۔ ہمارے لیے اللہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ مہربانی، یہ احسان بھی فرمایا کہ ہمارے لیے پوری روئے زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا کہ زمین کے کسی چپے پر بھی کھڑے ہو کر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، اس کی شرائط کے ساتھ، اگر وہ جگہ پاک ہے، صحیح ہے، تو اس جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اس لیے تمہارے بوجھ کو وہ ہلکا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہماری کمزوریاں کیا ہیں، اس لیے اس نے جو باتیں بتائی ہیں وہ ہماری عین فطرت کے مطابق ہے، فطرت کے خلاف کوئی بات نہیں بتائی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، ایمان والوں سے خصوصی خطاب ہے، اے ایمان والو نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ یہ باطل کا لفظ جو ہے یہ مطلق لفظ ہے، ہر ناجائز طریقہ اللہ نے ممنوع قرار دے دیا، اور کیا فرمایا؟ نہ کھاؤ اپنے مال اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ناجائز طریقے سے، یعنی دوسرے کے ساتھ جو ہم دھوکہ بازی کرتے ہیں دراصل اس کے ساتھ نہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے کے مال پر جو دست درازی کرتے ہیں اس کے مال پر نہیں، دراصل ہم اپنے مال پر دست درازی کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟
دو چیزیں یہاں اللہ نے بتائی ہیں. کیا ہے؟ پہلی چیز مال کی حرمت اور دوسری ہے جان کی حرمت. جس ماحول اور معاشرے کے اندر ان دونوں کی پاسداری کی جائے، آپ سمجھ لیں وہ معاشرہ امن کا گہوارہ، اطمینان کا گہوارہ، سکون کا گہوارہ بن جائے گا. کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی وہاں. جہاں کیا ہو؟ حرمت مال ہو، حرمت جان ہو. یعنی اس کا کیا مطلب حرمت مال اور حرمت جان؟ حرمت مال کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ کا مال آپ کی رضامندی کے بغیر استعمال کر لوں. کسی طریقے سے بھی میرے لیے جائز نہیں ہے. کوئی دھوکہ دے کر، فریب دے کر، فراڈ کر کے، کوئی اور طریقہ اختیار، کسی طرح بھی آپ کا مال میرے لیے باعث عزت ہے، میرے لیے باعث تکریم ہے. اسی طرح آپ کی جان میرے لیے باعث عزت و تکریم ہے. میرا فرض ہے کہ آپ کی جان کی حرمت کا میں اقرار کروں اور اس کی پاسداری کروں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ میری جان کی عزت اور حرمت کو جو ہے پامال نہیں کریں گے، اور اسی طرح میرے مال کی حرمت کو بھی قائم رکھیں گے. یہ ہے اسلام کا اصول اور طریقہ. یہ اس کے اندر اللہ نے بتایا، دو بنیادی اصول دیے ہیں. کیا فرمایا کہ جہاں جس معاشرے کے اندر یہ دو چیزیں آ جائیں تو وہاں کیا ہے؟ امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے. جہاں یہ نہیں ہوگا وہاں بے سکونی ہوگی، وہاں بے اطمینانی ہوگی، وہاں ہر شخص دوسرے کو کس نگاہ سے دیکھے گا کہ یہ چور ہے. آپ اندازہ کر لیں ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے. کیوں؟ کہ ہم اس کی پاسداری نہیں کر رہے. جو اللہ نے خصوصی طور پر حکم دیا، اے ایمان والو، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے. وہ ناجائز طریقہ کوئی بھی ہو، رشوت کا ہو، سود کا ہو، وہ لین دین کے اندر کوئی دھوکہ بازی ہو، کوئی ناپ تول میں کمی ہو، کوئی اور ایسا طریقہ ہو، اللہ نے اس سے کیا کر دیا؟ روک دیا، منع فرما دیا کہ یہ طریقہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اب ہم کاروبار کر رہے ہیں، دکان پر بیٹھے ہیں، گاہک آتا ہے، ہم اس کو چیز دے رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم نے اگر 10 روپے کی خریدی ہے تو 15 روپے کی ہم بیچ رہے ہیں. اور خریدنے والوں کو بھی پتہ ہے کہ بھائی یہ جو ہے چیز کو لے کر آیا ہے، اس کے لیے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، بیٹھا ہے، یہ ساری چیزیں اخراجات تو اس کے ہوئے نا، اس کو کرایہ بھی ادا کرنا ہے ساری. ٹھیک ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ نے دے دیا، اس نے لے لیا. لیکن اب آپ بیٹھے اور اس کو جب اس نے کہا کہ بارگیننگ کرنے لگا کہ یار آپ تھوڑا کم کر دو، آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں نے تو اس کو خود 15 روپے میں خریدا ہے. یہ اس حلال مال کو آپ نے حرام کر دیا. اس حلال مال کو اللہ نے جسے آپ کے لیے حلال کیا تھا، جھوٹی قسم کھا کر اس کو حرام کر دیا. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے جھوٹی قسم کھانے کی؟ آپ کو اپنے مال، حلال مال کو حرام کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ مجھے بتائیے، آج ہم روزانہ معاشرے میں یہ نہیں کرتے؟ بھائی ہمیں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جتنے کی بھی آپ نے خریدی آپ جانیں، آپ بارگیننگ کرنا ہے تو بارگیننگ کر لیں، لیکن یہ قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ صحیح اپنے سچے صاف ستھرے مال کو آپ ناپاک کیوں کر رہے ہیں؟ جھوٹی قسم کھا کر مال کو بیچنا یہ حرام طریقہ ہے. اس سے حلال کو آپ حرام کر لیتے ہیں، یا جھوٹ کے ذریعے سے آپ اپنی چیز کو بیچ دیتے ہیں، ملاوٹ کے ذریعے سے بیچ دیتے ہیں، نقلی ہوتی اور اصلی کہہ کر بیچ دیتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اپنے جائز اور حلال طریقے کو حرام کر لینا. لہٰذا اللہ نے ان تمام طریقوں سے، تمام چور دروازوں سے ہمیں روک دیا، منع فرما دیا. فرمایا کہ نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے، مگر یہ کہ تجارت ہو تمہاری باہمی رضامندی سے. تجارت کی اجازت دی اللہ نے نا، باہمی رضامندی سے جو تجارت ہو اس کی اللہ نے اجازت دی ہے. اور نہ ہلاک کرو اپنے آپ کو، ولا تقتلوا انفسکم. دوسری بات میں نے کہا جو اللہ نے فرمائی اس میں کیا ہے؟ حرمت جان، جان کی عزت اور حرمت کو قائم رکھنا. ایک مطلب تو اس کا علماء نے یہ بتایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خودکشی نہ کرو. خودکشی اسلام میں حرام ہے، ممنوع ہے. اپنے آپ کو خود قتل کر دینا، حدیث شریف میں اس کے لیے سخت سزا ہے. فرمایا کہ جو جس طریقے سے خودکشی کرے گا وہ جب قبر میں جائے گا تو اس کو یہی سزا دی جاتی رہے گی، اور پھر ہمیشہ اس کو یہی سزا ملتی رہے گی. کیا سزا ملے گی؟ جس سزا کے ذریعے سے وہ دنیا سے گیا ہے، اس نے خودکشی کی ہے،
ویسی سزا اس کو ملتی رہے گی، اس لیے خودکشی سے منع فرمایا۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ اور نہ ہلاک کرو اپنے آپ کو، یعنی مطلب یہ کسی جان کو بھی قتل نہ کرو۔ کسی جان کو قتل کرنا دراصل اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ کیا ہے؟ کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ کسی کو آپ نے ناحق قتل کیا، اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ جرم میں پکڑ لیا تو سزا کیا ہوگی؟ ہلاک کیا جائے گا نا۔ تو فرمایا کہ کسی کو قتل کرنا اپنے آپ کو قتل کرنا۔ وہ ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کو گالی نہ دو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ فرمایا کہ تم کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا۔ تم کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ تم نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ان تمام چیزوں سے روکا، منع فرمایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ کہ تمہارا رب کتنا بار بار اللہ فرما رہا ہے ان اللہ کان بکم رحیما، ان اللہ غفور الرحیم ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے ساتھ رحمان اور رحیم ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ بار بار فرما رہا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ مہربانی فرما رہا ہے، تم پھر بھی اس کی نافرمانی کیوں کرتے چلے جا رہے ہو؟ اور جس نے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، ان احکامات کی پرواہ نہ کی، اب اس کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ نے بتایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور جو شخص کرے گا یوں سرکشی اور ظلم سے تو ڈال دیں گے ہم اسے آگ میں۔ یعنی جو ہمارے احکامات کے خلاف کرے گا تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ ہم اس کو آگ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہو کہ یہ سارے لوگوں کو کیسے اللہ آگ میں ڈالے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ سارا کام اللہ کے لیے تو آسان ہے، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، مشکل ہی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اس کے لیے آسان ہے۔ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا۔ اب اللہ نے اپنے ان احکامات کے بعد پھر ہم پر کرم نوازی کی۔ پھر کیا فرمایا؟ اگر تم بچتے رہو گے ان بڑے بڑے کاموں سے، یہ بڑے بڑے گناہ جو ان سے اگر بچتے رہو گے، بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ بہت سارے، ان کی تعداد علماء نے بہت ساری بیان کی، کسی نے کہا 700 ہیں، کسی نے کبیرہ گناہ جن کو ہم کہتے ہیں، کسی نے اس سے بھی زیادہ بتائی۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ اگر تم بچتے رہو گے ان بڑے بڑے کاموں سے، روکا گیا تمہیں جن سے، تو ہم محو کر دیں گے تمہارے نامہ اعمال سے تمہاری برائیاں۔ ایک گناہ ہم کہتے ہیں نا گناہ صغیرہ ہے، ایک کو کہتے ہیں ہم گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے۔ کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ شرک ہے، کفر ہے، والدین کی نافرمانی ہے، یہ سارے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اور وہ سارے گناہ بڑے ہیں، گناہ کبیرہ ہیں جن کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا، یعنی فرائض ہیں۔ فرائض کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ حرام جس سے اللہ نے روکا ہے اس کو کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دو گے تو جو صغیرہ گناہ ہوں گے، چھوٹے گناہ جو ہیں، ان کو ہم خود معاف کر دیں گے۔ بڑے گناہوں کو تم چھوڑو گے تو چھوٹے گناہوں کو ہم خود معاف کر دیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو وضو کے ساتھ اس کے اعضاء سے گناہ گر جاتے ہیں، تو وہ کون سے؟ وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، وہ گناہ جو وضو کے ساتھ گر جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک نماز سے دوسری نماز، ایک نماز ہم نے پڑھی پھر دوسری نماز، اس کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں ہم سے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، نماز کی برکت سے اس کو کیا کرتا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ کبیرہ گناہوں سے، لیکن کسی گناہ کو، گناہ تو گناہ ہے، اس کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ لیا انسان نے، وہ خود بڑا بن جاتا ہے۔ کسی گناہ کو معمولی سمجھ لیا، کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو معمولی تصور کر لیا، وہ معمولی گناہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ اس کی آپ مثال یوں سمجھ لیں، یہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ جو ہیں ایسے ہیں جیسے آپ سمجھیں کہ ایک انگارہ ہو اور ایک چنگاری ہو۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اتنا ہی فرق ہے نا بھائی، انگارہ اگر ہے تو وہ شاید کسی چیز کو جلدی جلا دے گا، اور جہاں چنگاری ہے وہ سلو اس چیز کو ختم کر دے گی۔ یہ فرق ہے بس۔
تو صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو، اصل بات ہے اللہ کی نافرمانی. تو اللہ کی نافرمانی کیوں ہو؟ اللہ کسی چیز سے ناراض ہو جائے. یہ صغیرہ اور کبیرہ کی کیٹیگری تو صرف اس لیے بنائی ہے، یعنی کبیرہ گناہ علماء نے ان کو قرار دیا جن کے لیے قرآن حدیث کے اندر سخت وعیدیں آئی ہیں، اس پر لعنت بھیجی گئی ہے، اس کے لیے عذاب آخرت کہا گیا ہے، اس کو کبیرہ گناہ کہا. اور جس پر تھوڑا نرمی کی گئی ہے، یعنی اتنی سخت وعید نہیں ہے، اتنی سخت تاکید نہیں ہے، اس کو انہوں نے کبیرہ کہہ دیا. ورنہ اللہ کی نافرمانی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ کیا ہے؟ نافرمانی تو نافرمانی ہے. وہ چاہے تو اسی پر پکڑ لے، وہ چاہے تو چھوٹی سی نیکی پر اللہ بخش دے. مشہور واقعہ نا کہ ایک عورت نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا، فاحشہ عورت تھی، اس کو دیکھا وہ پیاسا ہے، اس نے پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی وجہ سے اس کو بخش دیا. بظاہر چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹی سی نیکی ہے. تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو چھوڑا نہ جائے، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے آپ مت وہ کریں کہ جی یہ چھوٹا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں، اس پر عمل مت کریں، کہ ہو سکتا ہے کہ وہی انسان کے لیے عذاب کا ذریعہ اور سبب بن جائے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر تم بچتے رہو گے ان بڑے بڑے کاموں سے، روکا گیا تمہیں جن سے، تو ہم محو کر دیں گے تمہارے نامہ اعمال سے تمہاری برائیاں، اور ہم داخل کریں گے تمہیں عزت کی جگہ میں. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اور نہ آرزو کرو اس چیز کی بزرگی دی اللہ نے جس سے تمہارے بعض کو بعض پر، کسی کو اللہ نے عہدہ دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے، حسن دیا ہے، طاقت دی ہے، ظاہری کوئی اور چیز دی ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے نا. کسی کو اللہ نے مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، آپ مرد کہے کہ میں عورت ہوتا، عورت کہے کہ میں مرد ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ تو لایانی قسم کی امید ہے نا. اللہ فرماتا ہے کہ ایسا مت کرو. اللہ جانتا ہے کہ کس کو کیا بنانا چاہیے، کیا صلاحیتیں عطا فرمانی چاہیے. اب پتہ چلا کہ آپ اس تمنا اور آرزو میں کہ میں تو عورت ہوتا اور عورتوں جیسے بال رکھنے شروع کر دیے، عورتوں جیسا اپنا لباس بنا لیا، جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. اور عورتوں نے مردوں جیسا بننا شروع کر دیا، وہ مردوں جیسا بننا پسند کرتی ہیں. ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. تو کیا فرمایا کہ ایسی تمنا نہ کرو، اور نہ آرزو کرو اس چیز کی بزرگی دی اللہ نے جس سے تمہارے بعض کو بعض پر. مردوں کے لیے حصہ اس سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے حصہ اس سے جو انہوں نے کمایا. جو جیسا عمل کرے گا ویسا اس کو عمل ویسا ملے گا. جس نے نیکی کی ہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. ایسا نہیں ہے کہ عورت کو آدھا ثواب ملے گا اور مرد کو پورا نہیں. جیسے ثواب نیکی کا مرد کو ملے گا ویسے ہی ثواب اللہ تعالیٰ عورت کو بھی عطا فرمائے گا. اور مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کو. اللہ فرماتا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. اپنی نیکیوں کا بدلہ مت سمجھو کہ جو تمہاری بڑی نیکیاں نہیں. تمہاری نیکیاں کیا اہمیت رکھتی ہیں اس کے نزدیک. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ عدل جو ہے اللہ تعالیٰ سے فضل کا سوال کیا کرو. کیا کیا کرو؟ اللہ سے فضل کا سوال کرو. یہ نہ کہو کہ یا اللہ ہمارے ساتھ عدل فرما، انصاف فرما، ہمیں ہماری نیکیوں کا بدلہ دے. نہیں، اپنا فضل فرما ہم پر. اور اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ بندہ اس سے مانگے. جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں اس وقت دوں گا جب بندہ مجھ سے مانگے گا. ہم مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں بھائی. یہ جو استخارہ کرتے ہیں ہم، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی تو مشورہ ہوتا ہے، یہ بھی اللہ سے مانگنا ہوتا ہے. ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں. ہم کہتے ہیں مولوی صاحب، پیر صاحب، فلاں صاحب آپ کر لو، بس ہماری جان چھوڑ دو. ہم تو اللہ کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو کہاں سے تمہارے کام صحیح ہوں بھائی؟ کام کبھی درست نہیں ہو سکتے جب تک اللہ سے نہیں مانگو گے. اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں یہ اس وقت دوں گا اس بندے کو جب یہ مجھ سے مانگے گا، جب مجھ سے سوال کرے گا. سوال کرے گا تو دوں گا، نہیں کرے گا تو یہ دنیا والا معاملہ تو نہیں ہے کہ دنیا والوں کے پاس جائیں گے وہ ناراض ہوں گے سوال کریں گے. تو اللہ کا معاملہ اس سے مختلف ہے. وہ کہتا ہے مجھ سے بندہ نہیں مانگے گا میں اس سے ناراض ہوں. جو مانگے گا اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ اس کو پتہ ہے کہ میں ہی دینے والا ہوں. تو لہٰذا اللہ سے مانگیں اور اللہ سے سوال کریں. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ
والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور وہ لوگ جن سے بندھ چکا ہے تمہارا عہد و پیمان تو دو انہیں ان کا حصہ۔ زمانہ جاہلیت میں کچھ عہد و پیمان بھی ہو جاتے تھے، یہ احکام یا منسوخ ہو چکے ہیں، وراثت کے احکام اللہ نے دے دیے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے، فرمایا کہ کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے دنیا کے اندر، اپنی زندگی کے اندر جس کو جو دینا چاہو وعدہ کے تحت تو وہ اس کو دے دو، یا تم وصیت کر سکتے ہو اس کے لیے، مرنے کے بعد 1/3 حصے میں اس کے لیے وصیت کی جا سکتی، اس کی اجازت ہے۔ تو فرمایا کہ اور وہ لوگ جن سے بن چکا ہے تمہارا عہد و پیمان تو دو انہیں ان کا حصہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔